الحمدللہ آپ جانتے ہیں شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ آج کی ٹرانسمیشن کا ہمارا موضوع ہے۔ اسی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل چند سوالات میں شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ شاہ صاحب ہمیں جو ہے وہ اس کا آنسر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیشہ کی طرح ہی انشاءاللہ عز و جل عطا فرمائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، آج کے جو عنوان ہے ہمارا یہ ہے عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اسی عنوان سے کچھ سوال جو ہے وہ ترتیب دیے گئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ان سوالات کے جوابات جو کہ بالخصوص حاضرین کے لیے ایک علم کا ذخیرہ ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ میں قلم اور ایک کاپی رکھ لیجئے تاکہ جو مین جو باتیں جو علمی نقطے جو شاہ صاحب ارشاد فرمائیں تو آپ اسے نوٹ بھی کر سکیں۔ اچھا شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور اتنے مبارک عنوان پر اور اتنے ضروری عنوان پر آپ نے لوگوں کے فکروں کی اصلاح کے لیے اور عقیدے کی اصلاح کے لیے اس محفل کو سجایا۔ اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل اور اجر عطا فرمائے۔ آپ کا یہ سوال کہ صحابی کسے کہتے ہیں، دیکھیں صحابی کا ایک لغوی اور لٹرلی معنی اگر آپ لیں تو اس کا معنی ہے ساتھی، سنگی، دوست۔ شرعی معنی کے اندر اس کو اگر آپ لیتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھے وہ کلمات یاد آتے ہیں آپ کے سوال پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کون، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا کہ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ من المسلمین فهو من اصحابہ۔ مختصر تعریف اس کی یہ کی کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی حالت ایمان میں، اور جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ تو جس نے حالت ایمان میں یعنی ایمان لے آئے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شریعت لائے، دین لائے، اسلام لائے، اس کو قبول کیا، اس کا اقرار کیا، تصدیق کی، اور پھر حضور کی صحبت پائی اور حضور کی صحبت پا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ ہاں اس میں ضرور کچھ صحابہ ایسے ہیں جیسے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، بظاہر وہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ او رآہ من المسلمین، کہ حالت ایمان میں وہ مسلمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تھے تو انہوں نے تو دیکھا نہیں، تو اس میں وسعت تمام وہ لوگ آ جائیں گے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جنہوں نے آواز مبارک سنی ہو، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے کا شرف پایا ہو، یا جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حلقہ مبارکہ کے اندر آ چکے ہوں اور شامل ہو چکے ہوں جس مجلس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ان تمام پر صحابہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ایک شخص حضور کے دور میں پیدا تو ہوا، حضور کے زمانے میں پیدا ہوا، حضور کے دور میں پیدا ہوا اور ایمان بھی لایا، لیکن کبھی وہ حضور کی مجلس میں شریک نہیں ہوا، حضور کو دیکھا نہیں، حضور کی آواز نہیں سنا، تو اس کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ تو علماء اس میں وسعت کرتے ہیں، یعنی ہر اس ذات کو صحابی کہا جائے گا کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، آپ کی آواز کو سنا۔ اور ایک میں جلدی سے بات یہاں پر عرض کر دوں تاکہ جواب، یہ دیکھنا بھی خواب میں نہیں، جس طرح آج اگر کسی کا بخت جاگے اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے خواب میں، تو یقیناً من رآنی رأى الحق، جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق ہی کو دیکھا۔ ولا يتمثل بالشیطان، شیطان میری مماثلت نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے کئی معنی ہیں، لیکن ظاہری معنی پر یہ کہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا۔ تو جس نے خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار آج کیا، یہ قیامت تک کرتا رہے، اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک، اس میں ذرا ایک جملہ سنیے تاکہ ہم اس سوال کو مختصر کرتے ہیں جواب کو، کہ آقا کریم کی عمر شریف، کیونکہ تاکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ اس کو پورے منظر کو سمجھ لیں، اس لیے میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے آقا کریم کی عمر شریف ہے 63 سال، 63،
لیکن حضور نے اعلان نبوت کیا ہے 40 سال کی عمر میں. اب 40 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک کا جو زمانہ ہے وہ ہے 23 سال. کتنا ہے جی؟ یہ 23 سال کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں جناب زمانہ بعثت، جس میں قرآن اترا ہے. اس 23 سال کے اندر یہ 23 سال کسی کو مل جائیں فزیکل طور پر اور وہ حضور پر ایمان لے آئے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرے، ان تمام کو صحابی کہا جاتا ہے. اچھا حضور، تو اگر کسی نے سرکار علیہ السلام کی 40 سال کی عمر سے قبل اگر کسی نے اپنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دور بھی آیا اور ایمان بھی تھا. دیکھیے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں جی، اور دیگر اور ایک آدھ لوگ ہیں کہ جو موحد تھے، جی، توحید پر قائم تھے یا سابقہ دین پر قائم تھے، جو دین اسلام جو چلا آ رہا ہے، کیونکہ دین تو ایک ہی ہے، یعنی عقائد کا نام ہے. جی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جس رنگ کے اندر مکہ شریف کے اندر موجود تھی، جی، جیسے حضرت ورقہ بن نوفل ہیں، اہل کتاب تھے، مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے، بتوں کا ذبح کیا ہوا جانور وہ نہیں کھاتے تھے، سبحان اللہ. ایمان پر وہ کامل تھے. حضرت ورقہ بن نوفل، ان کے بارے میں قول کیا گیا ہے صحابہ کا، لیکن زیادہ تر تعریف ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد جس نے حالت ایمان میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمہور کی تعریف ہو وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اچھا حضرت، میں اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کیا زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالیہ ایمان کی حالت بھی تھی؟ اب کیا اس میں عمر کی بھی کوئی قید ہے کہ بالغ ہونا ضروری تھا یا اس سے قبل؟ ہاں ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے بات سے بات نکالا. جی، ماشاءاللہ آپ کی ذہانت کو میں داد دیتا ہوں. ہاں، جس طرح صحابی ہونے میں دیکھنا شرط نہیں، سن بھی لیا، ٹھیک ہے، سننا شرط نہیں، صحبت پالی، یہ تمام وسعت اور اس میں اجازتیں مل رہی ہیں. جی، وہیں پر عمر کے حوالے سے بھی علماء نے یہ بات کی ہے کہ نابالغ بچہ بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا ٹھیک ہے، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور وہ صاحب ایمان تھا تو اسے صحابی کہا جائے گا. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نا سبحان آپ کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ کی عمر شریف 8 سال تھی. اللہ اکبر، ٹھیک ہے، 8 سال. ہاں، تو یقیناً آپ کی صحابیت پر کون شک کر سکتا ہے اسی زمانے سے. ایک بات اس کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ بعض دوست یہ کہتے ہیں، کہا گیا ہے، سنا جاتا ہے کہ بچے کو آپ صحابی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثلا مراد یہ کہ ایک بہت بڑے پروفیسر، ایک بہت بڑے ڈاکٹر، ایک بہت بڑے ماہر علم ہو تو کوئی بڑا شخص ان کا شاگرد کہلائے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کو لا کر کہا جائے کہ یہ بچہ جو ہے ان کا شاگرد ہے تو کہا یہ تو ان پر سوال اٹھتا ہے. ہم نے کہا یہ سوال عقلی طور پر بنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے حوالے سے جہاں علم کا آگے بڑھنا اور کردار مصطفیٰ کا اس کے ذریعے آگے بڑھنا، جہاں مبلغ ہونا ایک اس صحابی کا شرف ہے، وہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا بھی ایک شرف ہے. تو لہذا اس کا قیاس یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی ضرورت بھی اس وجہ سے پیش آئی، یعنی ضرورت تو حوالے موجود تھے لیکن یہ ہمارے وہاں سوال اس لیے پیدا ہوا کہ خوارج نے یہ سوال پیدا کیا کہ امام حسن کو معاذ اللہ صحابی نہ کہا جائے، اچھا، یا امام حسین کو صحابی نہ کہا جائے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے ظاہری پردہ کرتے وقت امام حسن و حسین کی عمر شریف 5 سال 6 سال یا 7 سال تھی. تو علماء نے ان تمام سوالات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بچے کی صحابیت کو جو شامل کیا ہے اس میں سب سے بڑی مثال امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین مجتبیٰ کو دیا گیا ہے کہ جہاں آپ کو نواسہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور آپ نے حدیث سے بھی بیان کی ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر درج ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ دونوں سے احادیث کی روایتیں حدیث کی روایتیں موجود ہیں کتابوں کے اندر. بالکل وہ جو حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور مولا مرتضیٰ سے امام حسن بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی اور پھر وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مرفوع حدیث کو لیتے ہیں کہ بندہ جب سچ بولتا ہے تو سچ کی وجہ سے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ سچ کرتا ہے، سچ بیان کرنے سے اور سچ بولنے سے اور سچائی کو لینے سے اپنے اخلاق اور بول چال اور کردار میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے
اور جھوٹ کو اپنی زبان میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے عمل میں لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے علیہ باللہ جہنم کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے، مسلم امام احمد میں آپ دیکھیے بنو ہاشم کے جو روایت موجود ہیں اس میں ان بزرگوں کی احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے شاہ صاحب سے سوال کیا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، الحمدللہ تو حضرت نے اس کا بڑا تفصیلی اور اس کے ساتھ بھی کچھ اپنا وہ سوالات ایڈ کیے اور حضرت نے الحمدللہ ہمیں اس کے جوابات عطا کیے ہیں۔ اچھا حضرت، میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں کہ صحابہ پر اعتماد ایک امتی کے لیے اپنا کس درجے کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے اگر اس کو عقلاً بھی اگر آپ دیکھیں جی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عدالت پر اور ان کی ثقات پر اور ان کی صداقت پر ایمان آپ کا اس لیے بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، جی، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ واہ، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ دین اسلام حق ہے، اور یہ جو آپ ساری باتیں سن رہے ہیں تو یہ کس کے ذریعے آپ تک پہنچی؟ اللہ کی بات اللہ کے حبیب کے ذریعے پہنچی، اور اللہ کے حبیب کی بات صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ تو صحابہ کرام اسلام کے سب سے پہلے راوی ہیں۔ اس کو عقلاً یوں بھی سمجھ لیجیے آپ کہ کسی واقعے کو، کسی ہسٹری کو، کسی قصے کے سچ اور جھوٹ ہونے کا مدار اور بنیاد اس کے بیان کرنے والے پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر بیان کرنے والا جھوٹا ہے تو آپ اس بات کو سننا ہی پسند نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یہ تو جھوٹا آدمی ہے، ٹھیک، اس سے کیا یہ بات لی جائے۔ اور بیان کرنے والا سچا ہے تو اس سچائی کا اعتماد اس بیان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، شریعت موجود ہے، پورا دین موجود ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عادل ہونے پر، جو سرکار کی گواہی ہے کہ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ عادل ہیں، اور بالخصوص وہ صحابہ جو جماعت صحابہ کے اندر سرخیل ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اصحاب بدر ہیں، اصحاب احد ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جن کو ہر بچہ کسی نہ کسی اور خاص اور عام ان ناموں سے جانتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور دین آگے پہنچا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ سوال کہ ان پر اعتماد کس قدر ضروری ہے، وہ اس اعتبار سے بھی ہے۔ ایک بات اس کا شرعی جواب، ایک تو یہ ضرورت ہے، دیکھیے آپ، اس کا شرعی جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، جو نبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نبوت کی ذمہ داری میں سے یہ کہ جو قرآن آپ پر اترا ہے آپ اس کی تعلیم دیں گے، ٹھیک ہے، اس میں موجود جو لوگوں کے لیے احکام اور باتیں ہیں وہ بیان کریں گے، لوگوں کو اس کا پڑھنا سکھائیں گے، پھر لوگوں کو اس کا معنی، ترجمہ، اس میں آئے ہوئے اصول اور ان کے لیے دی ہوئی تعلیم بتائیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سینوں میں پڑے ہوئے اللہ سے دوری کی جو عادتیں ہیں، کفر ہو، نفاق ہو، فسق ہو، بدعقیدگی ہو، ہر اخلاقی برائیاں یا اعتقادی برائیاں، عقیدے کی برائیاں یا سماج کی برائیاں، سب کو آپ سینے سے نکالیں گے ان کے، جب تو وہ آپ کے کامل کیونکہ استاد پہچانا جاتا ہے شاگردوں کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے شاگرد ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو دیکھ کر بندہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے اور کامل ہیں، سبحان اللہ، اور یہ اللہ ہی کی بات بیان کر رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اجمعین ہیں، اس لیے اللہ نے یہ ڈیوٹی نبی پاک کے لگائی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے، برے خیالات کو ان کے دماغوں سے صاف کریں گے۔ صرف کپڑے کی صفائی نہیں، کپڑے صاف ہوں، میں صاف کپڑا پہن کر آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں لیکن میرے دل میں آپ کے لیے برائی موجود ہو، میرے دل میں آپ کے لیے بغض موجود ہو، تو یہ سفید کپڑے کہاں کفایت کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے کہ محبوب جس ٹیم کو آپ تیار کر رہے ہیں آگے لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے، اور میرے دین کا جن کو آپ مبلغ بنا رہے ہیں، تو ان کے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ان کی باطن کی صفائی کی بھی کوشش کیجئے، اور حضور نے کی وَيُزَكِّيهِمْ، حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرنے والے۔ اب مجھے بتائیے، قیامت تک لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید، نبی پاک کا عشق، دین کی عظمت، یہ پاکیزہ اخلاق اور اللہ کے خلاف بغض، شرک، بدعات کا یہ برے اخلاق کا نکل جانا، یہ آج بھی حضور کی تعلیم کی تربیت ہے کہ نہیں؟ بے شک، تو جب حضور کی تعلیم کی تربیت 1400 سال بعد بھی
آج سامنے موجود ہو تو ایک بندہ اس کی لذت کو پا کر، اس کی سچائی کو پا کر دین کے لیے پاک ہو جاتا ہے، تو جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے، سرکار کی آواز مبارک کو سنتے تھے، سرکار دو عالم جن کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور کلمے سے ان کا باطن صاف نہ رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر کوئی یہ کہے کہ آج ایک عالم کی تقریر سے، ایک نعت خواں کی نعت سے، ایک پیر صاحب کی تلقین سے نیچے والوں کے سینے صاف ہو گئے، تو نبی کی خود تلقین سے سامنے بیٹھے لوگوں کے اگر سینے صاف نہ ہوئے، ان میں بغض اور نفاق ہوا معاذ اللہ، تو یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو یہ فرمایا کہ وہ زکیہم، کہ میرا نبی جو ہے سینوں کو صاف کرتا ہے، اور یقیناً حضور نے اپنے منصب میں معاذ اللہ کوتاہی نہیں کی، اور یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ یہ کہیں کہ نبی، میں یہ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، سرکار نے تعلیم دینے میں مکمل حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ، کر دیا نہیں جی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر اور پاکیزہ کرنے کے لیے مکمل حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ اہل بیت یہی تو ہیں کہ ان جیسا قرآن کوئی جاننے والا نہیں، ان جیسے پاکیزہ اخلاق والا نہیں، اور اتنے پاکیزہ اخلاق کہ کلمہ یہ پڑھیں اور گواہی ان کے کلموں کی اللہ دے، نمازیں یہ پڑھیں اور ان کی نمازوں کی اور ان کی نیکیوں کی سترائی کی گواہی اللہ رب العالمین دے۔ اب آپ دیکھیں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا باطن اتنا پاک ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اچھے کپڑے پہن لیں لیکن دل ہمارا اچھا نہ ہو تو کوئی ثواب ملے گا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ثواب ظاہری باتوں پر جب ہوتا ہے جب انٹینشن ہو، نیت سامنے سے جڑی ہوئی ہے، دل بھی اس چیز کو چاہ رہا ہو۔ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نفلی عبادت کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے ہے، تو ظاہری پریکٹیکل تو ایسا ہی ہے کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن دل اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، تو مجھے بتائیے، لوگوں کی نظر میں تو واہ واہ ہو جائے گی، اللہ کی نظر میں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھا، اب میں نے اور آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے، راشن دینے کی کوشش کی، اور ہم نے بیٹھ کر یہ تیاری کی کہ ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں گے، تو اب آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم ایک نیکی کرتے ہو، ہم دونوں مل کر ایک نیکی کر رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں، آپ بھی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں، میں بھی کھانا کھلا رہا ہوں، مجھے ایسا ممکن ہے کہ مجھے سرے سے اس پر ثواب نہیں مل رہا اور آپ کو مل رہا ہے، ممکن ہے، یا پھر مجھے ثواب 1 گنا مل رہا ہے، آپ کو 10 گنا مل رہا ہے، 10 گنا نہیں، آپ 10 گنا سے میرے سے بڑھ گئے، میں ایک ہی پر رکا ہوا ہوں، آپ 700 گنا پر ہو گئے، میں ایک ہی پر رکا ہوا ہوں، آپ 700 گنا سے اتنا بڑھ گئے کہ میں اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی پوچھے ہم سے کہ بھائی کام تو ایک جیسا ہے، اس کو ایک اجر مل رہا ہے اور اس کو نہ جانے کتنا اجر مل گیا، تو کہا جائے گا کہ کام تو ایک جیسا ہے، اس کام کی وجہ سے اجر نہیں بڑھا، اس نیت کی وجہ سے اجر بڑھا۔ جس کی نیت اللہ کے لیے جتنی لگتی چلے گئی، اللہ کے لیے اخلاص جتنا پیدا ہوتا چلا گیا کہ میں اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں اور اسی سے میں اجر لوں گا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، یہ دل جب پورا جتنا کھینچ کر اللہ کی رضا، اس کی فرمان برداری اور اسی کی طرف ہوگا تو نیکی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے، نبی یہ نیکی کریں صحابہ، نیکی کریں صحابہ، لیکن ان کو اجر کتنا ملے گا؟ تو قرآن کریم فرماتا ہے ان کو اجر اتنا ملے گا کہ وہ اس جنت میں رکھے جائیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ان کو اجر کیا ملے گا؟ رسول کریم فرماتے ہیں، دیکھیں اجر یہ ملے گا کہ تم وہ لوگ جو میرے صحابی نہیں، تم اگر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرو، اب دیکھیں یہ حدیث سر چیز کو کھول دیتی، اور میرا کوئی صحابی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے، بارلی جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں، جو خرچ کرے، تو مجھے آپ بھی بتائیے غلام مصطفیٰ صاحب، حافظ صاحب، کہ سونا مہنگا ہے یا جو مہنگا ہے؟ اب دیکھیں، میں اور آپ اللہ کی راہ میں سونا دے رہے ہیں، گولڈ خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، صحابی جو ہے وہ جو دے رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں تم سونا بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور خرچ بھی کرو احد کے پہاڑ کی مقدار میں، اور میرا صحابی بانٹے بھی اللہ کی راہ میں جو، اور وہ بھی آدھی مٹھی، فرمایا لیکن تم اجر میں اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو اجر اس کو اللہ آدھی مٹھی پر عطا فرما رہا ہے۔ تو اجر میں نے پہلے آپ کو سمجھا، اجر نیتوں پر ملتا ہے، اور نیت جب اللہ کی طرف جتنی کامل ہو جائے گی ادھر ہوگا۔ صحابہ کرام نیت میں اللہ کے لیے اتنے کامل تھے کہ ان کے دل کے اگر 100 درجے کر دیے جائیں،
اس 100 درجے میں ایک ماشا بھی غیر خدا کی طرف راجع نہیں ہوتا تھا، 100 کے 100 دل کے درجے اپنے کمال کے ساتھ اللہ کی طرف ہوتے تھے، تو وہ 100 درجے اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے ان کا آدھی مٹھی جو ہمارے لیے احد کے پہاڑ کی مقدار کے اجر پر بڑھ جاتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے اعتماد اگر ان پر نہ کیا جائے تو اعتماد کس پر کیا جائے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کو سلام دیا نصیب میں نے فرمائے۔ تھوڑا آسان کر کے تاکہ عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کی، تاکہ ہماری بہنیں جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیوں کے بچے بیٹھے ہیں، تو وہ بھی اس کانسیپٹ کو حافظ صاحب آپ کی توسط سے آسانی سے سمجھے، تو اس لیے میں نے اگزامپل کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے تھوڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ بالعالمین۔ اچھا، شاہ صاحب کی اسپیچ کے دوران ہی اگر آپ کے ذہن میں اسی عنوان کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ نہ سمجھ آئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس میں آ کر آپ ہمیں سوال کریں، اگر ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو اسی ٹرانسلیشن میں شامل کریں۔ حضرت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام، بڑی محبت، اس کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بھی دور ہو جاتی ہے، ذوق بھی بحال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ زہیز تو دلائے محمد، زہے عزتوں حق زیر پائے محمد، یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں میں غیب لقائے محمد، جو آنکھیں محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گیروں کا سہارا عصائے محمد، گیروں کا سہارا عصائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مقام عرش ان کا، فلک فرش کا، ملک خادمان
آپ وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد پائے کوبا امام فرماتے ہیں پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اہل صراط روح ابھی کو خبر کرے جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں کہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عنوان سے ہی ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا ہر صحابی فضیلت میں اور بزرگی میں ایک ہی درجہ رکھتا ہے یا ان میں باہم کوئی درجہ بندی ہوتی ہے؟ یعنی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ صحابی آپس میں جی باہم ہر صحابی ایک ہی مقام ایک ہی مرتبے کا ہے یا اس میں درجے بندی ہے؟ جی یہ حضور پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی یہی سوال. اچھا دیکھیے ایک بات تو میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں آپ کے سامنے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی جی تو یہ تو ہر شعبے کے اندر ہر جگہ پر ہوتی ہے. مثلا آپ دیکھیں افواج کو لے لیں فوج کو لے لیں پولیس کو لے لیں اسکولز کو لے لیں میڈیکل کو لے لیں تو جس سسٹم کے اندر وہ ہوتے ہیں وہ سسٹم ایک ہوتا ہے لیکن ان کے رینک ان کے منصب مختلف ہوتے ہیں. اب پولیس میں آپ دیکھیں کہ ایک عام کانسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں ایک ASI ہوتا ہے ایک جناب SHO ہوتے ہیں DIG ہوتے ہیں یہ تو لیکن پولیس ہونے میں سب برابر ہیں. ایک آسان سی مثال ہے پولیس ہونے میں سب برابر ہے اس محکمہ کیا ہے پولیس لیکن ان کے منصب اور درجے کے اعتبار سے ان کے نام مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک مثال ایک آسان سی پولیس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی. اس کو شرعی قاعدے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کو اگر آپ دیکھیں نبی ہونے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے نبی ہونے میں سارے نبی برابر ہیں. ان میں سے کسی نبی کی نبوت کا انکار نہیں کیا جائے گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہوگا نہ کوئی جدید اور نیا نبی آئے گا ٹھیک ہے اس تمام عقیدے کے ساتھ. قرآن ایک جگہ پر ذکر کرتا ہے لا نفرق بین احد من رسول رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو. تو میں کہوں گا اس آیت سے مراد درجے نہیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ تم حضرت موسیٰ کو تسلیم کرو تو حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو قبول کرو تو حضرت موسیٰ کو چھوڑ دو. نہیں فرمایا جتنے نبی ہیں جن کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے جن کا قرآن میں ذکر آیا یا نہیں آیا جو اللہ کی طرف سے تاج نبوت پہن کر آئے ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی ہونے میں سب برابر ہیں درجے میں سب برابر نہیں. اس کو دیکھیے اب تیسرا پارہ جب آپ کا شروع ہوتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم میں یہی وہ رسولوں کی جماعت ہے جس میں ہم نے ایک کو دوسرے کے اوپر بزرگی دی ہے. ہیں یہ سب رسول سب نبی لیکن ہیں ایک مرتبے کے نہیں. فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے ہم نے بزرگی دی ہے ہم نے مرتبہ دیا ہے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کسی سے ہم نے کلام کر کے اس کو مرتبہ بڑھایا اس کا بزرگی بڑھائی اور کسی کے درجے کو اس پر ہم نے بلند کیا. اب آ جائیے صحابہ کرام پر. میں نے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ناظرین کے سامنے کہ صحابی کون ہیں بتا دیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر موجود تھے خیر قرون میں اور جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جیسا حق ہے لے آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یہ صحابی ہیں. اب صحابی ہونے میں سب برابر ہیں لیکن ان کی قربانی ان کی قبولیت ان کے مراتب ان کے مناسب جیسے جیسے ان کا درجہ اور نیکی اور اجر اللہ کی بارگاہ میں ایک کا اجر دوسرے پر بڑھتا چلا گیا تو وہ مرتبہ پاتے چلے گئے. جیسے دیکھیے ہیں تو سب مسلمان لیکن اس میں آپ دیکھیے
کوئی متقی ہے، متقی میں درجہ پھر اولیاء ہے. تو جس طرح جس کے نیکی اور اجر دنیا میں فضیلت کا معیار اور بزرگی کا معیار اور ہے، دین میں بزرگی کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس ثواب اور نیکیاں زیادہ ہوں. اب مثال کے طور پر آپ علماء کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بھائی ہم اتنے نیک نہیں جتنے نیک وہ ہیں، یعنی ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں. نیکیاں کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ نے انعامات، وہ اللہ کے زیادہ فرمانبردار ہیں. انہوں نے اللہ کو راضی کرنے سے ہم سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ نیتوں کے ساتھ عملی کام کیے، تو اللہ نے ان کو اجر و ثواب زیادہ عطا فرمایا. تو میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں، دین اسلام میں فضیلت کی جو وجہ ہے وہ ثواب کی زیادتی ہے. یہ معیار کو سمجھیے. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر کا درجہ زیادہ ہونا، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑے خاندان کا ہونا. تو بڑے خاندان کا ہونا، عمر میں بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ بات کی بات ہے. اصل جو اللہ کی بارگاہ میں درجہ ہے وہ کثرت ثواب کا. اس لیے دیکھیں چھوٹا سے قاری ہوگا لیکن بڑے سفید داڑھی والے عمر میں اس سے بڑے ہیں، لیکن وہ کیونکہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور اللہ کے کلام کے ساتھ اس طرح کا تعلق اس کا ہو گیا ہے جس پر اللہ رب العالمین انعام و اجر کثرت سے عطا فرماتا ہے، تو لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. تو اب اس بات کو مختصر، کیونکہ بڑی لمبی بحث ہے یہ، اس کو مختصر سمجھنے کے بعد کہ فضیلت، بزرگی کی وجہ، فضیلت کا معیار، فضیلت کی بنیاد، دین اسلام میں فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ ہے کثرت ثواب اور کثرت نیکی. صحابہ ہم سے افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ثواب اتنا ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آدھی مٹھی جو ہمارے احد کے پہاڑ کی مقدار کے مطابق جو سونا بھی ہو تو وہ اس کی نیکی کو نہیں پا سکتا. تو صحابہ کی فضیلت ہم پر کس وجہ سے ہوئی؟ نیکی کی وجہ سے. یہی اللہ رب العالمین نے مقام بیان کیا. اس کو یہ کہنا کہ نہیں بھائی کوئی بڑا نہیں ہوتا، کوئی فضیلت نہیں ہوتی، یہ انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے. اور اگر اس کو عقیدہ بنا کر کوئی بیان کرے نا کہ بھائی آپ ایک دوسرے کو فضیلت دے رہے ہیں، فضیلت کا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے، فضیلت آپ نہ دیا کریں، یہ اگر وہ عقیدے کے طور پر بیان کرے گا تو اس بیچارے کو اس بات سے سخت ترین توبہ کرنا پڑے گی. اس لیے کہ قرآن کریم کی کئی آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے. یہ ایمان کا درجہ ہے، کیونکہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی ساری آیتوں کو ماننا. تو قرآن نے یہ بات صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کی ہے کہ صحابہ صحابی ہونے میں، رسول اللہ کے صحابی ہونے میں برابر ہیں، لیکن فضیلت اور بزرگی میں برابر نہیں. ان میں فضیلت دینا ہوگی. آپ کہیں گے جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہی تو اس لیے تو پروگرام رکھا ہے ہم نے تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں. اب آپ دیکھیں، غور کریں. سورہ حدید میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ فرما رہا لا یستوی، نہیں برابر ہو سکتے. دیکھو پہلی بات ہے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لا یستوی منکم. یہ خطاب صحابہ کو بھی ہے اور ساری امت کو بھی ہے. فرما لا یستوی منکم، تم میں سے، اصلا تو صحابہ کو ہے، اللہ صحابہ کو خطاب کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے جتنے تم غلام ہو نا، ہو تم سارے پیارے اور نیک، لیکن ایک جیسے نہیں ہو تم. میں اس کو ذرا اور تھوڑا کھول اس لیے رہا ہوں تاکہ ذہنوں سے شک ختم ہو. پوری دنیا کے بزرگ سن رہے ہیں، بچے سن رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیں. اور اس تقریر پر اگر چائے ٹھنڈی بھی ہو جائے نا تو پھر وہ چائے ٹھنڈی بھی ہو جائے نا تو وہ چائے جو ہے الحمدللہ عام چائیوں کے مقابلے میں بڑا مزہ دے گی، شرابن طہورا بنے گی. لیکن اس مسئلے کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیے، جہاں تک ہم یہ بات سمجھ چکے، میں اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، کالج کے بچوں سے، مدرسوں کے بچوں سے چاہوں گا اس مسئلے کو وہ سمجھیں. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عقیدوں کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے. دیکھیں صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، رتبے میں سب برابر نہیں. اسلام میں رتبہ کسی کا بڑا ہونا یا کم ہونا، اسلام میں کسی کا بڑا بزرگ ہونا، اس کا معیار کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ثواب، ریوارڈ، ثواب، یعنی اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب. اب مجھے ایک بندہ کہنے لگا شاہ صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ثواب کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے؟ یہ تو ساری غیب کی باتیں. تو میں نے کہا آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ثواب، کسی کے ثواب کو جانچنا، قد کو تو ہم جانچ سکتے ہیں، عمر کو تو ہم جان سکتے ہیں، لیکن ثواب کو جاننا واقعی میں ہمارے بس کی بات نہیں. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا ثواب کیا ہے. میں نے کہا سوال تو آپ نے صحیح کیا لیکن نتیجہ صحیح نہیں نکال رہے. میں نے کہا بات درست ہے کہ کسی کا ثواب کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہم نے کہا اللہ نہیں بتایا.
سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اس بات پر رک جاتے ہیں، کہنے لگے کہ بھائی آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ لوگوں کے ثواب کو آپ جانچیں اور آپ جناب جو ہے کہ میں نے کہا جو روز مرہ آپ پانی پلانے والے کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو تمہیں کیا پتا کہ اس کو کھانا کھلانے پر، تو تم عام ویلفیئر والوں کی تعریفوں میں اجر کے پل باندھ رہے ہوتے ہو، تو ہم تم سے پوچھتے ہیں یہ جو تم اجر کی جو باتیں کر رہے ہو مولانا تو آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہیں گے جی رسول اللہ نے حدیث میں بتایا۔ تو میں نے کہا یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں کہ کس کا کتنا اجر ہے بتایا بھی انہوں نے ہے کہ جو اس بات کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، اب اس کو تھوڑا میں مختصر کرتا ہوں پھر اس کو آگے کھولیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے سورہ حدید میں، الحدید، لا یستوی منکم، منکم جمع کی ضمیر ہے، ضمیر حاضر ہے، نہیں برابر ہو سکتے، لا یستوی منکم، اے جماعت صحابہ، اے میرے نبی کے سارے پیارے پیارے صحابیوں، ہو تم سارے پیارے اور نیک، لیکن لا یستوی منکم، تم میں سب ایک جیسے نہیں ہو۔ یا اللہ پھر کیا فرق ہے؟ اللہ فرما رہا ہے من انفق من قبل الفتح وقاتل، مکہ مکرمہ جو جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا معاذ اللہ، اور پھر 8 سال تک حضور علیہ السلام نے جد و جہد کی، 8ویں ہجری مکہ کی فتح کی ہجری تھی، مکہ کا فتح ہونا، پورا مکہ شہر ہاتھ میں آنا، اسلام کو غلبہ مل جانا، لیظہرہ علی الدین کلہ کے مقام پر آ جانا، تو اللہ نے معیار فضیلت وجہ کیا بتائی؟ مکہ کی فتح۔ کیا معیار بتائی بولیے؟ آج آپ دیکھیں ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، آج بھی لوگ پاکستان کے لیے یا اپنے ملک کے لیے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ تھے کہ جب یہ ملک تھا ہی نہیں اور مشقتیں بہت تھی، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ یہ ملک ملے گا تو پھر ہم نظام لا سکیں گے، امن لا سکیں گے، جنہوں نے اس وقت اگر 5 منٹ بھی دیا ہونا تو آج اگر کوئی بندہ ملک ملنے کے بعد، آسانیاں ہونے کے بعد 100 سال بھی لگا دے تو اس کی نیکی پر پہنچ سکتا ہے؟ اب اس بات کو سمجھ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ مکہ کی فتح سے پہلے بہت گھٹن معاملات تھے، مکہ کی فتح سے پہلے بڑے گھٹن کے معاملات تھے، جان پر بنی ہوئی تھی، جنگیں چل رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مکہ کے فتح کے بعد تو فراوانی ہو گئی، مکہ فتح ہوا، ایک اسٹیٹ مسلمانوں کے پاس آیا، گرد و نواح کے سارے قبیلے مسلمان ہو گئے، 8ویں ہجری کے بعد آپ دیکھیں فتوحات کا سلسلہ کھلا۔ اللہ فرما رہا ہے مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب تو اسلام کی شوکت ظاہر ہو گئی، اب تو ایمان لانا آسان ہو گیا، اب تو اسلام کی خدمت کر کے اپنا حصہ ملانا آسان ہو گیا، لیکن وہ لوگ جب مکہ کے فتح ہونے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اسلام کو اتنا عروج ملے گا یہ ظاہر میں تھا ہی نہیں، انہوں نے بن دیکھے اللہ کے کہنے پر مال لگا دیا، رسول اللہ کے کہنے پر مال لگا دیا۔ تو اللہ فرما رہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو لوگ مکہ کے فتح ہونے سے پہلے کفار سے جہاد کرتے رہے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتے رہے، اللہ فرما رہا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم، لوگ کہتے ہیں آپ فضیلت کیسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا اولئک اعظم درجہ، ان کو اللہ نے سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ دیکھو درجے کا لفظ، آپ کون ہوتے درجہ بانٹنے والے؟ میں نے کہا بانٹ رہے ہیں ہم نہیں، اللہ ہی بانٹ رہا ہے، ہم تو بتا رہے ہیں کہ بٹا ہے تو اس کو قبول کر لو۔ اللہ فرما رہا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا، فرمایا جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد کفار سے جہاد کیا یا مکہ فتح ہونے کے بعد دین اسلام کی خدمت کی، اور جنہوں نے پہلے کی، وہ پہلے والے بعد والوں پر بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں، اور وہ اونچا درجہ اتنا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا کہ صحابہ میں فضیلت ہے، درجے بڑے بڑے ہیں، اور قرآن کی نص ہے اس پر اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، اللہ فرما رہا ہے بڑا رتبہ ہے، اعظم بڑا رتبہ ہے ان کا کہ جنہوں نے مکہ سے پہلے خرچ کیا۔ اب اس میں آپ آ جائیے، مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے تو بدر میں بھی تھے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو 7 ہجری میں بھی جن لوگوں نے فتح کیا وہ 9 ہجری والوں سے افضل تھے، 6 ہجری میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچ کیا وہ 9 ہجری والوں سے بھی افضل تھے۔ اسی طرح 5 ہجری پر آ جائیے، بیک پر 4 ہجری پر آ جائیے، بیک پر 3 ہجری پر آ جائیے، پھر 2 پر آ جائیے، 1 پر آ جائیے، پھر ہجرت کو چھوڑیے، پھر مکہ میں ہی آ جائیے، مکہ میں آتے 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 اس دور میں آ جائیے جب حضور نے سب سے پہلے اعلان نبوت کر دیا تھا۔
اس وقت مال کس کے پاس تھا؟ کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ جس نے سب سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ ہے بعد والوں سے، مکہ کے بعد والوں سے۔ مکہ کی فتح کے بعد والوں میں تو یہ پوری جماعت اعلیٰ ہے، پھر ان میں افضل کون ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کفار سے جھگڑا کیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اخلاق اور سچائی کے لیے، اور مال خرچ کیا۔ تو اس وقت دیکھیے سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 تھے، میری ماں سیدہ خدیجہ، میرے آقا سرکار مولا مرتضیٰ، حضور سیدنا زید بن حارثہ، اور حضور سیدنا ابو بکر صدیق۔ اب آپ دیکھیں یہ 4 ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی کی عمر شریف ہی 8 سال ہے، اور مال بھی نہیں، مال تو کم تھا، اس لیے تو سرکار نے ان کے والد اور اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ کثیر العیال ہیں، علی کو میں پالوں گا، لے لیا۔ تو وہاں پر بات آ گئی کہ مال تو تھا نہیں۔ زید بن حارثہ غلام تھے، مال اس وقت تھا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور آپ کی عمر اس وقت 38 سال تھی، اور آپ ایک آزاد مرد تھے۔ زید بن حارثہ شرف و کمال رکھتے ہیں لیکن وہ غلام تھے، اور غلام کو مکہ والے اپنی گندی نظر کے تحت قدر کی نظر نہیں دیتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ زوجہ محترمہ ہیں، ان کے تقوی، طہارت اور کمال کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مولا مرتضیٰ بچے ہیں، سب سے یہ تمام کا ایمان مقبول، بالا، اسلام کو قوت پہنچانے والا ہے، لیکن جس پر سب سے زیادہ غلبہ ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق کا اعلان تھا۔ آپ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تھا، اور حضور کے مکہ شریف کے اندر کیے جانے والے خطبے پر جب کفار نے حملہ کیا تو آگے جا کر لڑنا تھا اور خود اس میں زخمی ہو جانا تھا۔ تو یہ تمام ترتیبوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اسبقیت فی الاسلام، اسبقیت فی انفاق رسول اللہ، اسبقیت پھر جہاد، یہ تمام ان تمام کے شرف و مقام کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو آیا، اس لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اچھا حضرت، آپ کی یہ الحمدللہ یہ جو آپ نے جو ابھی جواب دیا ہے پورا ایک مکمل اور ایک تسلی بخش اور الحمدللہ اتنے سہل انداز میں، میرے ذہن میں ایک یہ سوال آ رہا ہے حضرت، جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے تو یقیناً یہ فتح مکہ سے پہلے ان تمام اصحاب پر صادق آتی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے خرچ بھی کیا اور اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا۔ کیا اس آیت پاک سے صرف خلیفہ بلا فصل کی فضیلت پاک اول درجے میں ثابت ہوتی؟ جی بالکل ہوتی ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا آپ کے سامنے۔ اچھا، کیونکہ دیکھیے میں اب آپ نے جہاں خلافت کا مسئلہ چھیڑ دیا ہے، جی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو خلفاء کی 30 سال ہے نا جناب، جی، یہ بات کہ جو لوگ آئے ہیں وہ اور خلافت ہے، یہ خلافت کو آپ الگ رکھیے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے 30 سال کے ساتھ خاص کیا، دیکھیں نا قیامت تک اسلامی حکومت کبھی آئے گی اور اسلامی راج ہوگا تو جو اس کا امیر ہوگا اس کو خلیفہ ہی کہیں گے نا۔ جی بالکل۔ لیکن یہ میں آسان اردو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس علم بحث کو، اس 30 جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدسہ میں جانے کے بعد کے 30 سال اور اس 30 سال کے بعد سے قیامت تک جب بھی اسلامی نظام آئے گا، خلافت آئے گی، وہ خلیفے ہیں، اور ان خلیفوں کی شرائط اور معاملات میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ خلافت منہاج علی نبوہ ہے، حضور نے اس کو اپنی خلافت قرار دیا، اس لیے شریعت مطہرہ میں یہ 4 ماڈل رہے، اور پھر 6 مہینے سرکار امام حسن مجتبیٰ کے، توجہ ہے، یہ ماڈل ہے جو حضرت سفینہ سے روایت ہے کہ 30 سال خلافت رہے گی، اور 30 سال حضرت امام حسن کی صلح پر جو ہے کہ وہ مکمل ہو جاتے ہیں، توجہ ہے آپ کی، مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس کا معیار حضرت پیر محرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تصفیہ ما بین سنی شیعہ ما بڑا عرض کی ارشاد فرمایا یہ جو 30 سالہ خلافت منہاج علی نبوہ ہے، اس میں شرط ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ بعد والوں سے افضل ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کثرت ثواب، توجہ ہے، افضلیت کثرت ثواب زیادہ تھی، اور آپ بزرگ اور افضل تھے، اس لیے آپ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک افضل موجود ہو اور مفضول کو خلیفہ بنایا جائے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دے کر قرآن کریم کی آیات، خود حضرت مولا مرتضیٰ کا آپ کو قبول کر لینا، حضرت مولا مرتضیٰ کا حضرت ابوبکر صدیق کو قبول کر لینا بحیثیت خلافت کے، وہ صرف ریاست کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ، کیونکہ صوفی بزرگ ہیں، ان کا نام کیونکہ ان کا حوالہ جلدی قبول کر لیا جائے، کیونکہ جو طریقت کے ماہرین ہیں اور جو بعض ہمارے دوست بھائی جو طریقت کا نام لیتے ہیں، طریقت میں ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے میں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو پیر محلی شاہ صاحب نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں 24 اور 25 صفحے کے اوپر اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس دور میں خلیفہ بنے، حضرت عمر جس دور میں خلیفہ بنے، عثمان جس دور میں خلیفہ بنے، حضرت علی جس دور میں خلیفہ بنے، یہ خلافت کا دور نبوی دور ہے، یعنی خلافت علی المناج النبوہ کا دور ہے۔ اس میں خلیفے کا اپنے بعد والے سے افضل ہونا ضروری اور لازم ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے اور دیتا ہوں، حدیث سے مستدرک کے اندر موجود ہے۔ جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا کوفہ کی جامع مسجد میں، اور آپ زخمی ہوئے اور ابھی آپ کے وصال مبارک کا وقت قریب آ رہا تھا، تو لوگوں نے حضرت مولا مرتضیٰ سے یہ کہا کہ آپ اپنے وصال سے پہلے کوئی خلیفہ منتخب کر دیں۔ جب حضرت علی کو کوفے کی جامع مسجد میں خوارج نے زخمی کیا اور آپ کی شہادت کا وقت قریب تھا، تو یہ حدیث پاک موجود ہے مستدرک کے اندر۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے اس وقت حضرت امام حسن کو منتخب نہیں کیا بلکہ جواب دیا، فرمایا دیکھو میں تمہارے ساتھ وہی حال کروں گا جو رسول اللہ نے اپنے وصال کے وقت ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس حال میں رسول اللہ نے ہمیں اپنے وصال کے وقت چھوڑا تھا، میں بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے تمہیں اس حال پر چھوڑوں گا۔ اگر اللہ تم سے بہتری کا ارادہ کرے گا تو تمہیں تم میں جو سب سے بہتر ہے اس کے ہاتھ پر تمہیں جمع کرے گا، جس طرح اللہ نے ہم میں جو سب سے بہتر تھا اس کے ہاتھ پر ہمیں جمع کر دیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اور اس لیے حضرت امام حسن کا نام حضرت مولا مرتضیٰ نے لیا نہیں تھا۔ تو یہ ایک واضح چیز میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہے، کر دی، عرض کر دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بالخصوص خلفائے راشدین میں جو ترتیب ہے، تو اس پر قرآن کی نصوص بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں۔ بالکل۔ الحمدللہ۔ اب یہاں پر کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ جی میں نے ایک دوست کی سید صاحب کی کتاب دیکھی، جی جی، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو میں افضل امت مانتا ہوں، اور پوری کتاب لکھ دی، اور اس میں جو باتیں ڈالی ان کے خلاف تھی، تو میں نے کہا نہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ہم کچھ بات کریں تو کلپ کاٹ کر آپ 4 بات لگا دیتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تو پہلے آپ کھل کر بات کریں، آپ افضل مانتے کہ نہیں مانتے۔ جب آپ مان گئے تو پھر یہ اتنی بڑی کتاب کو لا کر اپنے پیچھے بھنگار جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ دیکھیے جو آپ کے سوال کے تناظر میں ہے۔ دوستوں کا یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست بہت اچھی چلائی، اس کو باریکی سے ذرا سمجھیے بات کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ریاست بہت اچھی طرح چلائی، حضرت عمر نے ریاست بہت اچھی طرح چلائی، تو انہوں نے ریاست بڑے عدل کے ساتھ، امن کے ساتھ چلائی، اس لیے ان کو بزرگی اور افضلیت ملی۔ ہم نے کہا جناب تھوڑا عقل پر ہاتھ ماریے، اللہ نے فضیلت کا درجہ اس وقت سے دیا تھا جب خلافت کا تصور نہیں تھا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ کب خدا بیان کر رہا ہے؟ خلافت ہونے کے بعد یا خلافت سے پہلے؟ اس وقت تو خلافت کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو توجہ کیجئے، ذرا سمجھنے کی بات دکھ رہی ہے۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ انہوں نے اچھا نظم چلایا تو وہ افضل ہو گئے؟ تو میں نے کہا یہ سوال تو آپ ہم سے کر رہے تھے کہ کسی کو افضل کہنا یہ تو اس کثرت ثواب ہے اور یہ تو اللہ جانتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھی خلافت چلانے پر آپ کو اللہ نے کب بتا دیا کہ یہ افضل ہوا؟ دراصل قرآن نے تو پہلے ان کی نیکی کے درجے کو دیکھ کر ان کو افضل بتا دیا تھا۔ تو افضل وہ تھے، بزرگ وہ تھے، بڑے وہ تھے، اس لیے ان کو چنا گیا۔ جس طرح آپ دیکھیے کہ جب سقیفہ بنو سعد پر جب یہ بات چلی اور حضرت ابو عبادہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے یہ جو بات کی اور جو بیعت کی بات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے تم کسی کو منتخب کرو۔ انہوں نے فرمایا انت خیرنا، آپ ہم میں، حضور نے آپ کو مصلی دیا ہے اور آپ ہم میں سب سے خیر والے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی بیعت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو افضل پہلے کہا جا رہا ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں نا کس چیز نے صحابہ کو مجبور کیا، تھوڑا غور کیجئے، کس چیز نے صحابہ کو مجبور کیا کہ وہ حضرت ابوبکر کی بیعت کریں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو مصلی رسول اللہ نے دیا،
سرکار کی حیات ظاہری میں حضور کا مصلی، اور یہی بات مولا مرتضیٰ نے فرمائی. مولا مرتضیٰ نے صرف یہ عرض کی، ارشاد فرمایا کہ آپ نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا کیونکہ دوستی تھی، مجھے اس بات کا تھوڑا قلق ہے. رہا یہ بزرگی تو ابو بکر تمہیں رسول اللہ نے مصلی دیا ہے، تو ہاں جس کو رسول اللہ مصلی دے دے ہم اس کو پیچھے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خود مولا مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت میں جس بات کو بنیاد بنائی ہے وہ آپ کی نمازیں اور آپ کی نیکیاں تھی. اور یہ جو بات تھی نا، آپ نے کہا کہ یار کاش مجھے جب تم مشاورت کر رہے تھے عمر کے ساتھ تو مجھ سے بھی کر لیتے، تو حضرت ابو بکر نے یہ شک بھی دور کر دیا. فرمایا میں خود سے نہیں آیا. سرکار دو عالم کے وصال کے بعد جو یہ گیپ آیا ہے تھوڑے ٹائم کا، تو انصار جو اہل مدینہ ہیں انہوں نے سعد بن عبادہ کے جھونپڑے میں اس گھر میں ایک میٹنگ بلا لی کہ اب جو ہے کہ امت کو کون سنبھالے گا، جبکہ اجماعی عقیدہ یہ تھا کہ اس کا حق مہاجرین کا ہے، اور حق سے مراد یہ کوئی ذاتی چودراہٹ وڈیرہ گیری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نظم تھا، اس کا خلاف نہیں کیا جا سکتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ تو سب کچھ ہو چکا تھا، یہ تو عمر نے مجھے آ کر کہا کہ چلیے، ہم وہاں بات کرنے گئے تھے، بیعت کے لیے نہیں گئے تھے. اگر ایسا ہوتا تو علی ہم تمہیں ضرور بلاتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اب میرا بوجھ ہلکا ہوا، رہا تمہارا افضل ہونا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا. اور اس کو بات کی حضرت اگر حضرت علی مرتضیٰ اس کے خلاف ہوتے اور یہ حق آپ کا نہ ہوتا تو مولا مرتضیٰ کبھی اس کو برداشت نہ کرتے. بلا تشبیہ جس طرح میں عرض کروں کہ مولا مرتضیٰ کا شہزادہ میرا آقا سید الشہداء امام حسین نے جب دیکھا کہ خلافت جو ہے وہ یزید کا حق نہیں ہے، تو گود کے بیٹے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، خود بھی شہید ہو گئے، اپنے سارے خاندان کو کربلا کے اندر وہ لے آئے. اور کیا حال ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل بیت پر ظلم ڈھایا گیا. لیکن آپ نے خلافت کا حق یزید کے حق پر نہیں مانا. لیکن میں پوچھتا ہوں، دیکھو بیٹا تو اپنے باپ کی نشانی ہوتا ہے، تو جو بیٹا علی کی صداقت کی نشانی ہے وہ یزید کے ہاتھ پر خلافت کو نہ تسلیم کرے اور یزید سے جھگڑ جائے، تو معاذ اللہ یہ مسئلہ اگر حضرت ابو بکر کا ہوتا تو حضرت علی جھگڑتے. لیکن حضرت علی جھگڑے نہیں، بلکہ آپ نے بیعت فرما کر آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے نصرت و تائید کر کے، اگر ابو بکر صدیق غلط تھے، نااہل تھے علیہ باللہ، تو اس میں بات ان پر نہیں حضرت علی کی ثقات پر آئے گی. تو یہ غلیظ بات اور یہ ناپاک تصور ذہن میں نہ لائیے. ابو بکر صدیق کے منصب کو چھیڑنا یہ علی کے ساتھ بغض ہے، ابو بکر کو قبول کرنا یہ علی مبارک کے ساتھ، علی شیر خدا کے ساتھ محبت اور اہل بیت کے ساتھ وفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے شاہ صاحب. حاضرین، یقیناً ایک بہت ہی تسلی بخش اور آسان انداز میں، اور قبلہ شاہ صاحب آپ کے لیے، ہمارے لیے، اور بالخصوص جو ہماری مائیں، بہنیں، خواتین، بچے اور اسٹوڈنٹس، اور خاص طور پہ ہر سن نظامی کے طلباء، اور بہت سارے علماء بھی الحمدللہ اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب جو ہے وہ علم کے موتی اعلیٰ حضرت کے فیضان سے الحمدللہ رب العالمین اس وقت ہمارے سامنے کھیل رہے ہیں. آپ بھی دعا کیجئے حضرت کے لیے، ہم سارے ہی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ عاطفت تا دیر اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے. اچھا شاہ صاحب، آپ کی ابھی اتنی سیر حاصل گفتگو سے میں اگر ایک لائن یہ عرض کروں کہ اگر اس کا خلاصہ یوں کہا جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اول خلیفہ ہیں، اس لیے افضل نہیں بلکہ وہ افضل تھے، وہ اہل سے فضیلت والے تھے، اور بعد میں وہ خلیفہ ہوئے ہیں. بالکل، اس کو صاحب بارش نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا. اچھا، یہی جو آپ بیان کر رہے ہیں جی، کیا یعنی آپ پہلے خلیفہ بنے اس لیے افضل تھے؟ نہیں، افضل تھے اس لیے خلیفہ بنے. واہ واہ واہ، یہ حضرت مولانا مرتضیٰ کا خطبہ، یہ اہل بیت کا خطبہ، یہ تمام کا خطبہ، یہ تمام چیزیں جو ہے. اور یہ دیکھیں نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے حضرت مولانا مرتضیٰ کا. حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے انما الشورى للمہاجرین والانصار، اللہ کہ شورا جو ہے جس کی مشاورت کو اللہ پسند کرتا ہے، جس کے مشورے کو، وہ مہاجرین اور انصار ہیں. سبحان اللہ. وہ جس بندے کے اوپر راضی ہو جائے، وہ سموہ امامن، اور اسے امام کہہ دیں، تو فرمایا وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. اللہ. اور خود فرمایا آپ نے جناب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الذی بایعوا، کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ
बायऊनी अबा बकरिन व उमर व उस्मान, इसलिए फरमाया अल्लज़ी बायऊ अबा बकरिन व उमर व उस्मान, मेरे हाथ पर उन लोगों ने बैत की है कि अल्लज़ीना बायऊ अबा बकरिन, कि जिन्होंने अबू बकर के हाथ पर बैत की, जिसने उमर के हाथ पर बैत की, जिन्होंने उस्मान के हाथ पर बैत की। तो ये तरतीब की तमाम चीज़ें मौजूद हैं और हज़रत मौला मुर्तज़ा की अज़मत व शान यकीनन आगे हम अर्ज़ करेंगे, ज़मीन आसमान उसका इहाता नहीं कर सकता, हर दर्जे के अंदर है। और ये उम्मत का इत्तेफाक है कि जो दर्जा आपकी खिलाफत का है उसके बाद आप सारी उम्मत से अफजल हैं और आला हैं, और इसी को हज़रत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने गोया कि अपनी ज़िंदगी का म्यार बनाया। यहाँ पर यह कहना कि अच्छी खिलाफत चलाई इसलिए वो अफजल थे, विलायत और रूहानियत में अफजल नहीं थे, ये कैसी अजीब सी ढकोसले की बात है। भाई अल्लाह ने जो फजीलत दी है वो खिलाफत की वजह से दी है या वो सवाब की वजह से दी है जो उन्होंने फतह मक्का से पहले खर्च किया था। तो वली किसको कहते हैं? जिसके पास सवाब ज्यादा होता है। तो यहां पर आप उनसे अगर विलायत को हटा देंगे तो वो क्या बचेंगे फिर? माज अल्लाह, एक शख्सियत से तकवे को हटा दिया जाए तो खाड़ी दाढ़ी टोपी पगड़ी जुब्बे का क्या म्यार रहता है? और वली कौन होता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और साहिब तकवा हुए। अबू बकर सिद्दीक साहिब ईमान भी है और मुत्तकी भी ऐसे हैं जिनको कुरान अतका कहता है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम में सय्युजन्नबुल अतका, अतका कहता है। तो ये ढकोसला करना कि जनाब जो है कि ये विलायत में ये पहले ये आला, तो मैंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आप विलायत से आरी समझेंगे माज़अल्लाह? इसलिए दाता गंज बख्शली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला और जितने सूफिया हैं तमाम, मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि शियों का थूका ना चाटो, जो अहले सुन्नत के बुजुर्गों का म्यार है वो आप कबूल करो। क्या गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा, क्या दाता अली हजवेरी ने लिखा, क्या सरकार पीर महली शाह साहब ने लिखा, क्या मुजद्दिद अल-फ़सानी ने लिखा, क्या हज़रत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी लिखा, क्या हज़रत अब्दुल वहाब शारानी ने लिखा, क्या हज़रत इमाम बहक़ी, तमाम उम्मत के उलमा और औलिया ने इस बात को लिखा कि उम्मत के औलिया की तरतीब में भी अगर आप देखते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, सरकार फ़ारूक आज़म, सरकार उस्मान गनी, सरकार मौला मुर्तज़ा का नाम आता है। मसलन आप देखिए, अब ये जुमला कहना कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हादा अलीयुन मौला रज़ी अल्लाह तआला, हर मुसलमान इसको कबूल करेगा। हुजूर ने फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। तो मैं सवाल करता हूं, सिर्फ अली मौला है? क्या इमाम हसन उसके मौला नहीं? कहने लगे हैं। मैंने कहा इमाम हुसैन फिर उसके मौला नहीं रहे? कहा है। मैंने कहा फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसके मौला नहीं रहे? कि रहे। तो मैंने कहा कि फिर मन कुन्तु मौला फ़हादा अलीयुन मौला से जब हसनैन करीमैन और 12 इमाम बाहर नहीं हो रहे और सारे औलिया बाहर नहीं हो रहे, तो इससे अबू बकर सिद्दीक और उमर कैसे बाहर हो गए? समझ रहे मेरी बात? तो जरा तवज्जो करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लल्लाहु अला नबी के उम्मी की वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अच्छा हुजूर, चूँकि आज की जो उन्वान था ख़ास हमारा वो था अज़मत सहाबा व अहले बैत और रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। अभी कमो बेश मैं आपसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 सवाल तो मैं कर चुका हूँ आपसे और सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान। टाइम ज़्यादा हो गया तो बाद में के मसला नहीं मौजू पर अभी। अच्छा हजरत नाज़रीन के लिए नहीं हुजूर कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैं आपको बताऊं, आप जब एक दफ़ा तशरीफ़ लाए उसके बाद मुझे पूरी दुनिया से SMS भी आए और कॉल्स भी आई कि जो है वो शाह साहब क़िबला को आप दोबारा वो अपना हजरत से हमारी तरफ से इज्तिमाई अपना वो अर्ज़ कीजिए। तो फिर इसलिए मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ की और उन तमाम दोस्तों और बहनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं हुजूर, अल्लाह ताला आपको सलामती नसीब फरमाए। अच्छा शाह साहब, क्या खुलाफाए राशिदीन में फजीलत इस वजह से थी कि वो अच्छे हुक्मरान थे, या ये तरतीब विलायत बातिनी कमालात पर दलालत करती है? अब इसका तो मैंने कुछ अर्ज़ किया आपके साथ। जी जी बिल्कुल, आपने एंड में जिक्र। अगर खुलफा से बातिनी कमालात को आप निकाल देंगे जी तो तकवा किसका नाम है? ज़ाहिरी कमालात का नाम है, बातिनी कमालात का नाम है? बातिनी कमालात का नाम तकवा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी शान और अज़मत जो बयान की, उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू। अल्लाह। हाँ, तो वो बातिनी कमालात की वजह से बयान की, दाढ़ी टोपी पगड़ी की वजह से बयान की नहीं, अब बातिनी कमालात की वजह से। जाहिर भी था लेकिन बातिनी कमालात की वजह। तो बातिनी कमालात उनसे कैसे निकाले जा सकते? अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शेख साहब या शेखुल इस्लाम साहब ये सवाल कर रहे हैं, जी जी, अगर उनकी जिंदगी से बातिनी कमालात की नफी करेंगे तो उनके मुरीद इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं, बोलिए नहीं तो करेंगे। ये फिर वो हस्तियां, यानी सरकार ने एक ऐसे शख्स को अपना मुसल्ला दे दिया जिसका बातिनी कमाल कुछ भी नहीं था। अल्लाह अकबर। तो तवज्जो करें, क्या अपनी आखिरत को तबाह कर रहे हैं आप? अल्लाह 17 नमाजें हाफिज साहब अल्लाह। सरकार के विसाल मुबारक, सरकार के पास से जब नमाजें पढ़ाना शुरू की तो 17 नमाजें
آئی حضور علیہ السلام کے رفیق اعلیٰ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک 17 نمازیں آئیں. اب آپ دیکھیے 17 نمازیں حضور کے مصلی پر پڑھائی. ایک دفعہ حضرت عمر آگے بڑھے, سرکار کو آواز آئی تو سرکار نے حجرت سے آواز دی کہ عمر کو پیچھے کرو, اللہ اکبر, نماز ابو بکر پڑھائے گا. اللہ اکبر, جب وجہ پوچھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ابو بکر کے علاوہ مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے اس میں اس قدر حکمت اور وہ کمال موجود تھا. اب یہ کہنا جی نماز پڑھانا کون سا کمال ہے, میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا جو فیصل مسجد میں نماز پڑھا دے وہ کمال والا ہو جاتا ہے, جو بادشاہی مسجد میں نماز پڑھائے وہ کمال والا ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی یوں ہی پڑھا دے, اس کو اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ پڑھیے اور ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اس کا کمال اور بڑھ جائے گا. تو اللہ کے محبوب اعظم کے مصلی پر جو کھڑا ہو, اللہ اکبر, اور وہ جبرن نہ کھڑا ہو, ڈنڈے کے زور پر نہ آیا ہو, ریاست پر قبضہ کر کے نہ آیا ہو, حضور کے کہنے پر آیا اور حضور کا فرمان ہو کہ موروا ابا بکر فیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پر آئے اور نماز پڑھائے, اور نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے پھر نمازی علی المرتضیٰ جیسے ہوں. اللہ, بلکہ سرکار دو عالم ایک دفعہ تشریف لے, سرکار علیہ السلام کی رفیق اعلیٰ اور وصال مبارک کا جو دن ہے اس کی فجر کی نماز جب حضور نے ابو بکر صدیق کے پیچھے بیٹھ کر اللہ اکبر فرما پڑھائیے, ابو بکر صدیق جو ہے کہ وہ پیچھے آ گئے, مصلی سے پیچھے آئے. لیکن یہ آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت میں شامل ہونا, پھر امامت بعد میں پھر خود فرمانا, یہ اس بات کی اس کے کمالات کو آپ دیکھیے. کوئی سیاسی نماز ہو رہی تھی, اللہ, کوئی سیاسی نماز ہو رہی تھی. آپ دھرنوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھائے اور غبارہ پھٹ جائے تو آپ ڈر جائیں, تو یہ پھر بھی آپ کی شیخ الاسلامی اور شیخیت باقی رہتی ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور مقام, اس پر آپ کیوں نقطہ چینی کر کے اجماع کو پھاڑتے ہیں اور امت کو برباد کرتے ہیں؟ جو تسلسل بزرگوں کا چلایا, اولیاء کا چلایا, خود کو آپ قادری کہتے ہیں, چشتی کہتے ہیں, نقشبندی کہتے ہیں, مسئلہ حافظ صاحب وہ چھیڑا جائے جو حل نہ ہوا ہو. جس مسئلے کو امت اور صوفیہ نے حل کر دیا ہے اس میں نقطہ چینی کرنا صرف فتنہ نہیں ہے, اور رافضیوں کے لیے دروازہ نہیں کھولنا تو ہے کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ, شان صحابہ علیہم الرضوان کے عنوان پر بہت اچھی اور سیر حاصل گفتگو آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ہمیں سننے کا شرف نصیب ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں, جان و دل تیرے قدم پر واریں, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے, صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. شان صحابہ کرام علیہم الرضوان. میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں. جی حضور. اب آپ دیکھیں ویڈیو آ رہی ہے کہ کوئی بھائیں بھائیں کر رہا ہے, کوئی بھائیں بھائیں کر رہا ہے. تو صحابہ کے خلاف بھائیں بھائیں کرنا اور غلیظ زبان استعمال کرنا, دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم. جو اللہ کا دشمن ہوگا نا حافظ صاحب, وہ حضور کو کبھی قبول نہیں کرے گا, اور جو حضور کا دشمن ہوگا وہ آپ کے صحابہ اور اہل بیت کو کبھی قبول نہیں کرے گا. کیونکہ حضور خود سے کچھ نہیں, اللہ کے دعوی حق کی دلیل ہیں, اور صحابہ خود سے کچھ نہیں ہے, اہل بیت خود سے کچھ نہیں ہے, وہ حضور کی نبوت کی دلیل ہیں. تو جو ان کو چاہے گا دراصل وہ حضور کو چاہ رہا ہے. جو ان کے خلاف بک بک کرے گا اور گز گز کے بچوں کے ویڈیو بنا کر یہ روافظ کا پھیلا دینا, یہ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. یہ ہمارے لوگ جو ان کے آگے جا کر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ آپ مسلک اور ہر چیز کے فرق سے, میں ان کو کہتا ہوں کہ گونگے شیطان نہ بنو, اس موضوع پر بھی تو بات کرو جب صحابہ کے لیے گالیوں کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. اور ہم ریاست پاکستان سے کہتے ہیں, ذمہ داروں سے کہتے ہیں, اس ملک کے مقدس منصب پر فائز معتبر ایجنسیاں موجود ہیں کہ ایسوں کو روکیں. خود تو ان کا وطن جو ہے وہ کورونا کے اندر مر رہا ہے, تو یہ کم سے کم پاکستان کے اندر یہ بربادی نہ لائے اور یہ بک بک کرتے ہوئے صحابہ کے لیے معاذ اللہ ایسے گندے جملے جو میں زبان پر نہیں لا سکتا. سرکار نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا دراصل وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اس لیے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. یہ کڑے ڈال کر چھلانگے لگانا, تم نے دین کا ٹکے کا کوئی کام کیا نہیں, تمہیں دین پتا کیا ہے. جس کو دین پتا ہے نا تو اسے پھر بدر والے بھی پتا ہیں, کربلا والے بھی پتا ہیں, خلفاء بھی پتا ہیں, ان کا نام بھی پتا ہے. حضور نے فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا دراصل وہ پلیت مجھ سے بغض رکھتا تھا اس لیے میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. تھوڑی شرم کرو جس سے علی صلح کر گئے. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں مولا نے صلح کی, تو میں نے کہا مولا کے نام پر تو کھا رہا ہے تو بھی اپنا منہ بند رکھ.
جس سے امام حسن مجتبیٰ صلح کر گئے. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی, غور کیجئے. جھگڑا نہیں کیا, لڑے نہیں, ان کی بیعت میں شامل ہوئے, ان تمام معاملات کو انہوں نے قبول کیا, بیعت میں شامل ہوئے, یہ صلح نہیں نبھا پائے. تو میں نے کہا آج تیرے جیسے کھٹمل کو پتا چل رہا ہے کہ صلح نہیں نبھا پائے. توجہ ہے آپ کی. کیا غوث اعظم کو نہیں پتا تھا کہ صلح نہیں نبھا پائے؟ داتا صاحب کو نہیں پتا تھا؟ بابا فرید کو نہیں پتا تھا؟ بھنگڑے تو ان کی مزار پر ڈال رہا ہوتا ہے, اور وہ سب کچھ جان کر کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی عزت کرو, اور یہ نیک لوگ چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر اور صحابی ہوں, ان کے لیے صحابیت اور شرف کی بات اور عزت کی بات ہے, ان کے لیے ہلکے جملے کہنا حرام ہے. اہل سنت کا مشرب یہ ہے کہ صحابہ کے لیے پاکیزہ شائستہ جملے کہے جائیں گے, گھٹیا جملے نہیں کہے جائیں گے. تو لہٰذا ہم ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بات نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سر پر اگر لعنت مسلط ہو گئی ہے تو اپنی لعنت کو اپنے چار دیواریوں کے اندر رکھو, اس کو عام کر کے اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو نہ پھیلاؤ. لوگ شعور کی منزل کو چڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. جو مسئلے بزرگوں نے حل کر دیے, معاملات تمام جو ہے گیا کہ معتبر ہو چکے ہیں, اس چیز کو چھیڑ کر ملکوں میں بھی تباہی لانی ہے, لوگوں میں بھی تباہی لانی ہے. اللہ رب العالمین پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کی حفاظت. آمین, اللہم آمین. اچھا حضور, عظمت اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان پر چند سوالات ہیں, پر یہ میری اپنی خواہش ہے کہ اس عنوان کو شروع کرنے سے قبل میں حضرت حیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے دو تین اشعار آپ کے سامنے اور اپنے حاضرین کے سامنے پیش کروں. نثر میں پڑھ دوں کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ اجمعین. عدم سے لا ہستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی جستجو شگفتہ گل شگفتہ گل کسی بھی رنگ علی اور کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بو سب ہو پیش خدا اور میں روبرو
محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. فہذا علی مولا. جی حضور. اس کی وہ جو ربائی ہے اس کی ذرا دو شعر پڑھ جی دیجیے ماشاءاللہ. من کنت مولا من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا مرتضی شیر حق اشجاع اشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فیدا نام علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا حیدریم حیدریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام دن دانم پیشوائے تمام دن دانم کسگے کوئے شیر یزدانم مولا علی مولا مولا علی مولا اے من کل تو مولا رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اچھا حضور آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے اہل بیت اس کو کہا جاتا ہے آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں سبحان اللہ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات سبحان اللہ. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی شاہ ہست حسین اللہ بادشاہ ہست حسین سبحان اللہ دی ہست حسین سبحان اللہ. دی پناہ ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. سبحان اللہ. اہل بیت یہ لفظ اپنے تعارف کے حوالے سے کئی معنی رکھتا ہے. ایک تو ہمارے ذہن کے اندر وہ مبارک معنی موجود ہے اس کو رکھتے ہوئے میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت کا ایک آسان سا معنی گھر والے. اہل بیت کا آسان سا معنی گھر والے اس لیے کہ اہل یا آل یہ قوم گھر والے یہ تمام کے لیے استعمال لیکن اہل بیت گھر والے.
اہل بیت کا لفظ ہمیں قرآن میں کئی جگہ پر نظر آتا ہے. حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کو جب قرآن مخاطب کرتا ہے تو وہاں اہل بیت کا لفظ آتا ہے. لیکن جس آیت کو ہم کوڈ کرتے ہیں شان اہل بیت کو ذکر کرنے کے لیے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ لیذھب، جس کا مرادی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ لے جائے ہر قسم کی ناپاکی، دور کر دے ہر قسم کی پلیتی اے نبی کے گھر والوں آپ سے، اور آپ کو پاک صاف ستھرا کر دے، اور تفسیری معنی قیامت تک آنے والے اخلاق اور معیار حق کا آپ کو ماڈل بنا دے. اگر آپ ترتیب قرآن کی دیکھیں گے اس طرز کے ساتھ تو یہ خطاب ازواج مطہرات سے ہو رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اوپر سے جو آیت چل رہی ہے، جو پارا آپ کا پورا شروع ہی ہو رہا ہے ومن یقنت کہہ کر، تو آپ دیکھیے یہ سارے صیغے مؤنث کے خطاب بھی، پھر آگے چل کر بات ہو جاتی یا نساء النبی لستن، یہ تمام آیتیں آ رہی ہے سیاق و سباق کے ساتھ. اس کا اگر آپ معنی کریں گے تو معنی میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ یہاں پر اس آیت میں ایک معنی اہل بیت کا ازواج مطہرات جو اس کا سیاق و سباق اور نزول کے اعتبار سے یہ بن رہا ہے. اگر اس میں آپ یہ سوال پیدا کریں کہ اگر یہ ازواج مطہرات ہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم کیوں کہا گیا؟ انکن کی بجائے انکم کہا گیا نا. تو اب دیکھیے یہاں پر کن نہ ہونا چاہیے تھا اگر یہاں سے ازواج مطہرات مراد ہوتی، تو کم کیوں کہا گیا؟ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے ازواج مطہرات مراد نہیں، اگر ہوتی مراد تو ضمیر مذکر کی نہیں مؤنث کی لائی جاتی. لیکن میں نے کہا کہ اس آیت کو اگر پنجتن پاک پر بھی ہم لیں اور لیتے ہیں، منع نہیں کرتے، تو کہ سیدہ خیر النساء العالمین سیدہ بطول زہرا جو ہیں ان پر مذکر کا صیغہ بولا جائے گا یا مؤنث کا؟ مؤنث کا. تو پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم، تو سوال تو پھر آپ پر بھی کھڑا ہو جائے گا کہ ضمیر کیوں یہاں پر حاضر کی آئی ہے، مذکر کی آئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تنہا صرف مرد ہوں تو ضمیر مذکر کی آئے گی، تنہا صرف عورتیں ہوں یعنی بہت سارے مرد ہوں، ایک مرد ہو تو کا، دو ہو تو کما، تین ہو تو کم یا اس سے زیادہ، ایک خاتون ہو تو کی، دو ہو تو کما اور زیادہ ہو تو کننا. تو صرف الگ الگ مرد ہوں تو کم، الگ الگ عورتیں ہوں تو کننا. لیکن ایسا خاندان ہو کہ جس میں مرد بھی آ جائیں عورتیں بھی آ جائیں تو اس وقت فصاحت عربی یہ ہے کہ پھر مؤنث کی ضمیر میں استعمال ہوتی، مذکر کی ہوتی قرآن نے کی جگہ. تو یہاں سے مراد ایک تو یہ ازواج مطہرات اس لیے مراد ہیں، ایک تو یہ آیت کا تسلسل چل رہا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے. میں آپ سے کہوں کہ آپ جب کل میرے گھر تشریف لائیں تو آپ کی دعوت ہے، گھر والوں کے ساتھ آئیے گا. آپ صرف اپنے دونوں بیٹے جو ماشاء اللہ ان کو لمبی عمر دے ان دونوں بچوں کو لے کر آپ آ جائیں اور ہماری بہن یعنی آپ کی زوجہ اس کو لے کر نہ آئیں تو میں کہوں گا کہ میں نے تو کہا تھا آپ گھر والے آ جائیں. تو گھر والوں سے مراد ہی مخاطب پہلے بیوی ہوتی ہے نا. جی بالکل. میں آپ کی فیملی کو دعوت دے رہا ہوں تو آپ اپنے دو بیٹے کو لے جائیں اور اپنی اہلیہ کو نہ لے جائیں. تو میں سوال کرنے کا گویا کہ حق رکھتا کہ نہیں رکھتا کہ میں نے تو آپ کی فیملی کو بھی ساری فیملی کو دعوت دی تھی، آپ صرف بچوں کو کیوں لے کر آئے؟ تو پتہ چلا اہل بیت سے مراد گھر والے، اس میں بیوی تو شامل ہے ہی ہے. جہاں اولاد شامل ہے وہاں بیوی بھی شامل ہے اور بیوی کی شمولیت اس حوالے سے. ایک بات، حضرت عائشہ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات اہل بیت اس معنی میں کہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کریم نے ذکر کیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو اللہ کے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. وہ ازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گھر والوں میں آپ کے چچازاد بھی آپ کے، میں اگر باہر سے آؤں اور کوئی آپ کے چچازاد ہوں، آپ کے ماموزاد ہوں، ٹھیک ہے نا، یا آپ کی بیٹی کہیں بیاہی گئی ہو تو ان کو مجموعی طور پر میں آپ کا گھر والا ہی کہوں گا نا. تو اب آپ دیکھیے گھر اہل بیت کے کئی معنی بنتے ہیں. گھر میں جو رہ رہے ہیں تو اس سے مراد بیوی ہے، اس سے مراد بیٹیاں ہیں، اس سے مراد بیٹے ہیں، خاندان کے اعتبار سے چچازاد ہیں، داماد ہیں. تو اہل بیت سے مراد، اب اس کا خلاصہ جب میں نے سارے معنی کو کھول دیا آپ کے سامنے، اب ہم جلدی سے اس کو سم اپ کرتے ہیں
اہل بیت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کی اولاد بھی ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں نا اور وہ واقعی میں حضرت عباس کی اولاد ہیں تو وہ اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر وہ اہل بیت میں سے، ان کی ساری اولاد. حضرت جناب عقیل کی تمام اولاد اہل بیت میں سے. حضرت حمزہ کی شہزادی سیدہ امامہ وہ اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ حضور کے ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. یہ جو ہستیاں ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ایک چادر میں جمع فرمایا آیت مباہلہ کے تحت، اور یقیناً وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کی جلا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ غالب مولا مرتضیٰ کو، سیدہ زہرا پاک کو، امام حسن کو، امام حسین کو چادر میں لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ایک قرآن نے بھی اہل بیت کہا، رسول اللہ نے بھی اہل بیت کہا. تو قرآن نے جو اہل بیت کہا اس کا تسلسل ان 5 کے ساتھ ساتھ تمام کے لیے بھی تھا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ بیان فرما دیا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں. تو پھر ہر صحابی کی، ہر شخصیت کی ایک جزوی فضیلت اس کو ملتی ہے. تو ان 4 ہستیوں کو یہ فضیلت ملی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں ان کو جگہ عطا فرمائی. اس لیے اہل محبت اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے پنجتن پاک کا جملہ گویا کہ کہنے کا شرف پاتے ہیں، یعنی حضور کو ملا کر وہ 5 ذاتیں ہیں. اب ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ اس کو تھوڑا سے دیکھیں تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اہل بیت ہونے کی حیثیت سے ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، وہ حضرت علی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ بیوی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو حضرت علی المرتضیٰ کو جس نسبت سے اہل بیتیت کا شرف حاصل ہے وہ سیدہ عائشہ پاک کے پاس نہیں ہے، اور جس نسبت سے حضرت فاطمہ پاک خیر النساء العالمین بطول زہرا وہ اہل بیت قرار پا رہی ہے. الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا. تو یہ جو شرف و مقام آپ کو حاصل ہے، یہ جو خصوصیت کے ساتھ جزوی شرف ہے، یہ ازواج مطہرات کے لیے نہیں. لہٰذا اس میں توازن کی راہ یہ کہ جب ہم اہل بیت کا لفظ بولیں گے تو شامل سب کو کریں گے، لیکن پھر اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے کس کی تعریف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی تعریف کریں وہ بھی اہل بیت ہیں، سیدہ زہرا پاک کی تعریف بیان کریں وہ بھی اہل بیت ہے، حسنین کریمین کی تعریف بیان کریں وہ بھی اہل بیت ہیں، سرکار کے چچا حضرت عباس کی تعریف بیان کریں وہ بھی اہل بیت ہیں، سرکار کے چچا حضرت حمزہ کی تعریف بیان کریں وہ بھی اہل بیت ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو بیان کریں وہ بھی اہل بیت ہے. ان تمام فرق کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر آپ آ جائیے کہ سرکار کی نسل پاک جن سے چلی، سرکار کی نسل پاک، اب اہل بیت میں خصوصی ایک لفظ دیا جاتا ہے سید. اہل بیت کے لیے ایک خصوصی درجہ آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سید. سید کا معنی سردار کے ہیں، آقا کے ہیں. سید کا اطلاق ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد امجاد پر، جن سے حضور کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا. سرکار نے فرمایا کہ بندے کی اولاد مرد سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے، میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی. اور مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ میری اولاد اللہ نے علی کی پشت میں ڈال دی. حسنین کریمین. تو یہ جو شان مبارک حسنین کریمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل کے بانیین میں سے بعد مولا مرتضیٰ کے آگے بڑھی ہے. تو پھر جب اہل بیت میں ہم سید کا لفظ بولیں یا فاطمی کا لفظ بولیں تو یہ اتنی اونچی شاخ اور الگ ایک فصل ہے. تو پھر اس سے مراد ہم ازواج مطہرات کو نہیں لیتے، بنو عباس کو نہیں لیتے، بنو عقیل کو نہیں لیتے، بنو حمزہ کو نہیں لیتے. تو یہ ایک خاص شان مبارک اہل بیت کے حوالے سے ہے. کربلا شریف میں کیونکہ شہادت مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو پھر خصوصیت کے ساتھ ہم ایک عام مجمع اہل بیت کی تعریف، سرکار کے گھرانے کا تعارف کرنے کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اہل بیت یعنی امام حسن مجتبیٰ کی طرف، امام حسین مجتبیٰ کی طرف. تو یہ ساری فضیلت ہم نے بیان کرنے کے بعد اگلے مرحلے میں اگر آپ اس متعلق سوال پوچھیں گے تو پھر ہم پنجتن پاک کی بارگاہ کی طرف بڑھیں گے ان فضیلتوں کو بیان کرنے کے ساتھ. یہ میں نے تفصیل صرف اس لیے بیان کی ہے تاکہ ناظرین کے سامنے اس کی پوری پکچر اور پوری تصویر تحقیق کے طور پر سامنے آ جائے، کیونکہ اہل سنت
شارٹ کٹ مارنے والے نہیں ہیں، اور ان کے ایمان کی گاڑی کی الائنمنٹ شریعت کرتی ہے، تو گاڑی ایک طرف کھینچتی نہیں ہے بلکہ دونوں پہیے برابر چلتے ہیں. تو اس لیے میں نے الائنمنٹ کے لیے سارے دلائل پیش کر دی ہے تاکہ ایک طرف نہ کھینچیں آپ، دونوں کو لے کر چلیں آپ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، جن کے گھر بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اچھا حضور، اسی عنوان کے تحت آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و شان کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو شان میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر جی بالکل. اہل بیت کی شان سب سے بڑی یہ ہے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی، حضرت مولا مرتضیٰ کی، کہ یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے. سبحان اللہ. ایمان کے بعد شریعت مطہرہ کے اندر نسب اور خاندان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا درجہ ہے اور بڑا جو ہے کہ وہ مقام ہے. قیامت کے دن حافظ صاحب لوگ بخش دیے جائیں گے کہ ان کا باپ نیک تھا، بخش دیے جائیں گے کہ ان کا دادا نیک تھا. اور میرے آقا نے فرمایا کل نسب و حسب منقطع الی یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. قیامت کے دن سارے رشتے اور برادریاں کٹ جائیں گی، میری رشتہ داری اور میری برادری کام آئے گی. اب آپ دیکھیں، بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے دور میں وہ دیوار گر رہی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر موجود تھے. حضرت خضر نے آگے بڑھ کر اس دیوار کو درست کر دیا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس بستی والوں نے تو ہمیں پانی تک کا نہیں پوچھا، اور آپ اتنی مہربانی فرما رہے ہیں کہ ان کی گرتی ہوئی دیوار کو آپ ٹھیک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے خزانہ ہے، اور خزانہ جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور تم نے تو موسیٰ دیکھ لیا کہ یہ علاقے والے کتنے ہوس اور بیکار لوگ ہیں. یہ دیوار اگر گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہ لوٹ لیتے. تو یہ 2 یتیم بچوں کا تھا، تو اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا کہ اس خزانے کو بچانے کے لیے اس دیوار کو کھڑی کر دو. تو سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یتیم بچے تو اور جگہ پر بھی ہیں، انہی کے ساتھ اتنی بڑی مہربانی کیوں؟ تو قرآن نے ذکر فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا. باپ بڑا نیک تھا. علماء نے یہ لکھا ہے کہ باپ نہیں، 8ویں پشت کا دادا بڑا نیک تھا. تو یہ ترتیب آپ دیکھیے کہ خاندان میں نیک لوگ گزرے ہیں، تو ان نیک لوگوں کے گزرنے کی وجہ سے قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے. دیکھو مہربانی، کان ابوہما صالحا. لوگ کہہ دیجیے نسب فائدہ نہیں دیتا. میں نے کہا اگر تم صحابہ کا ذکر کر رہے ہو تو پھر اہل سنت کی نظر سے کرو نا، خارجی بن کر تو نہ کرو. اور اہل بیت کا ذکر کرو تو پھر اہل سنت بن کر کرو نا، رافضی بن کر نہ کرو. تو آپ یہ جو نسب کا انکار کر رہے ہیں تو خارجیت ہے. اس لیے کہ قرآن نے اس دیوار کی بچت کی اور اس یتیموں پر فضل کی وجہ جو بیان کی ہے وہ بیان کی کہ ان دونوں کا باپ نیک تھا. پتا چلا باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو فائدہ پہنچا، تو جب اس کا باپ نیک تھا تو بچوں کو فائدہ پہنچا. تو نبی پاک کی نیکی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو قیامت تک ان کی اولادوں کو ان کی نیکی کا اجر اور مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا حاصل ہوتا ہوگا. یہ دیکھیں کتنے بڑے شرف اور مقام کی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیز. قرآن کیا ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ سارا معنی ہی کھل جاتا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو کہ یہ دینی خدمات پر میں تم سے اجر دین کچھ نہیں مانگتا. یقیناً میں نے وقت دیا، میں نے ہر محنت کی، میں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، سارا وقت تم تک دین پہنچانے میں لگا دیا، لیکن میں اس میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا. لیکن اگر تم میرا دل خوش کرنا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری رضا اور میرے رب کی رضا میرے قرابت دار کی محبت میں ہے. میرے قرابت دار کی بولیے محبت میں. اب آپ غور کیجیے، ایک تو یہاں پر بڑی نفیس بیت مستثنی منہ کی آتی ہے. میں ناظرین کے لیے اس کو نہیں چھڑتا، وہ ایک علمی موضوع ہو جائے گا. کہ یہاں پر دیکھیں عربی گرامر میں ہے کہ اللہ کا حرف جب آ جائے نا تو اللہ کے حرف سے پہلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ مستثنی منہ ہوتا ہے، اور اللہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ مستثنی ہوتا ہے. یعنی اس کو ایگزمپٹ کر دیا گیا. میرے پاس سب آئے، یعنی میں نے مصطفیٰ کے بارے میں کہا کہ مصطفیٰ کے گھر والے سب آئے مگر مصطفیٰ نہیں آیا.
تو میں نے گھر والوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ کو مگر کہہ کر نکال دیا. تو اب اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ ہم محبوب کہہ دو صحابہ سے کہ تم میری مہربانی پر اگر کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو میری اولاد سے محبت کرو. تو پتہ چلا کہ اجر سے ان کو نکالا گیا. اجر سے نکالنے سے مراد ہمارے بعد دنیاوی اجر نوٹ ہوتا ہے, سکے ہوتے. تو حضور نے فرمایا میں یہ اجر معروف تم سے نہیں مانگ رہا, عوض معروف نہیں مانگ رہا. ہاں اگر عوض دینا چاہتے ہو تو عوض معروف نہیں, عوض خاص مجھے دو, اور وہ میری اولاد کی محبت ہے. کیونکہ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمارے وارے نیارے ہو گئے, ہمارے تو بے موسم کے پھل ہو رہے ہیں, جو ہماری کھیتیاں ایک وقت میں پھل دیتی تھی اب دو دو دے رہی ہے. ہمیں آپ کی وجہ سے خدا ملا, دین ملا, قرآن ملا, جنت ملی, تو حضور ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کتنا بڑا درجہ اہل بیت سے محبت کا دیکھیں. فرمایا اگر تم دینا چاہتے تو اہل بیت سے محبت کرو. اب یہاں پر میں ایک جملہ صرف گرامر کے حوالے سے کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربہ. یہ نہیں فرمایا الا المودۃ من القربہ. میرا اجر جو ہے وہ میری اولاد کی محبت سے ہے نہیں, فرمایا اولاد میں ہے, میری اولاد میں ہے. فی عربی زبان میں آپ خود ماشاءاللہ عالم ہیں, فی عربی گرامر کے اندر ظرفیت کے لیے آتا ہے, فی ظرفیت کے لیے آتا ہے, یعنی جس میں ظرفیت یعنی ظرف مکان کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیں کیا فرمایا گیا کہ الا المودۃ فی القربہ, اگر تم کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربہ. اجر اگر مجھے میرے دل کو, مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اگر اپنے نبی کے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو نبی کے دل کو خوش کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ نبی کے دل کی خوشی جس برتن میں بستی ہے نا اس برتن کا نام ہے اہل بیت. یعنی حضور جس مکان میں آتے ہیں اس مکان کا نام ہے اہل بیت. حضور کی توجہ جس جگہ میں جمع ہوتی ہے اس جگہ اور جمع ہونے کے ظرف کا نام ہے اہل بیت. فرمایا اگر میری اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں نہ آئے تو تم تصور بھی نہ کرو کہ تمہارے دل میں میں کبھی آ سکتا ہوں. اس لیے فرمایا فی القربہ کہ میری رضا میری اہل بیت میں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے. اس لیے قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, بات کو میں سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں کیونکہ آپ گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو میں اس انداز میں عرض کر دوں. قاضی اعظم نے فرمایا کہ دیکھیں ہر ایک کا ہر ایک پہ حق ہوتا ہے. میں ناظرین سے کہنا چاہوں کیوں ہم سے کہا گیا کہ ماں باپ کا حق ہے. ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کو اف نہ کرو, اس لیے کہ انہوں نے تم پر نیکی بڑی کی ہے. ان کا میرے بچے کا مجھ پر حق ہے اور میرے بچے پر میرا حق ہے. اللہ نے عوض میں بدلے میں حق رکھا ہے. میرا حق میرے بچے پر یہ ہے کہ میں اس کی جان کی حفاظت کروں, میں اس کے لیے تعلیم کا اہتمام کروں, میں اس کے لیے خوراک کا اہتمام کروں, میں اس کو ہر برائی سے بچاؤں, میں اس کو برے موسم سے بچاؤں, میں اسے ہر غلطی سے بچاؤں. یہ میرا حق ہے. اگر میں ادا نہیں کروں گا میں گناہ گار ہو جاؤں گا. اب جو میرا حق میں نے ادا کر دیا, اب میرے بچے کا مجھ پر کیا حق ہے کہ وہ میرا کہنا مانے, ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے میرا دل دکھ جائے, وہ نافرمانی کرے. یہ بچے کی طرف سے. ہاں کچھ بچے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ تو ہمیں کچھ دیتے نہیں ہیں تو ہم ان کا ادب کیوں کریں. تو دیکھو اگر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا اور کوتاہی کی اور گناہگار ہوا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ تو اپنا حق چھوڑ دے, تو ادب کرتا رہے گا. اس بات کو سمجھ لیجیے آپ کہ نبی پاک کا ہم پر کیا حق ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ کا ہم پر کیا حق ہے, ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے, اہل بیت کا ہم پر کیا حق ہے. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر کہ اہل بیت کے ہم پر کیا حق ہے. اہل بیت کا ہم پر حق یہ ہے جس کو قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر ذکر فرمایا کہ میری اہل بیت کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کی طرفداری کرو, تم ان کی طرفداری کرو, تم ان سے محبت کرو, اور جس وقت ان پر کٹھن مرحلہ کھڑا ہو جائے تو تم ان کے مخالفین کے خلاف سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میرے اہل بیت کا دفاع کرو. یہ 3 حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اہل بیت کے لیے رکھا گیا, اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کے ساتھ محبت کی, یہ محبت میرے اہل بیت کے ساتھ. سرکار نے فرمایا اب جو محبت کر بیٹھا, کتنا بڑا مقام ہے حسنین کریمین کا, محبت کر بیٹھا, تو فرمایا جو محبت کر بیٹھا اللہ اسے جہنم سے امان دے گا. اور فرمایا کہ اب مجھے اہل بیت کا مقام سمجھ میں آیا تو اس کی سچائی ہے کہ میں پیار کروں گا, اور پیار میں سچا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور ان کی امداد کروں گا. تو سرکار نے فرمایا جو ولایت اہل بیت میں آ جائے گا خدا اسے جہنم سے بری کر دے گا.
سبحان اللہ. حسنین کریمین سے جو سرکار کو محبت ہے، میں اس میں آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. سرکار اپنی ساری امت سے پیار کرتے ہیں، بے شک. ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں. میں ناظرین کی توجہ چاہوں گا ایک جذباتی پہلو کو ذکر کرتے ہوئے محبت کا. سرکار کے ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. یہ حضور کے لاڈلے ہیں، اللہ. حضور کے لاڈلے ہیں. اتنے لاڈلے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے ہم لاڑ میں بیٹے کو جب باپ کو یا ماں کو اپنے بچے پر پیار زیادہ آتا ہے نا، تو بیٹے پر پیار زیادہ آئے تو اس کو بیٹی کہتا ہے، اور بیٹی پر پیار زیادہ آئے تو بیٹا کہتا ہے. یہ ایک مزاج ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ فرماتے تھے میری ماں سے کہ اسامہ کو دلہن بنا، اچھا. اللہ. میں اس کے لیے دولہا لاؤں گا. یہ لاڑ تھا حضور کا اللہ. اسامہ بن زید کے ساتھ. آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، سرکار کے کجاوے کے اندر اسامہ بن زید کے علاوہ کم صحابہ آپ کو نظر آئیں گے. سرکار سواری کر رہے ہیں، سرکار کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود حسنین کریمین کا مقام اگر آپ دیکھیں، ایک دفعہ اسامہ بن زید کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ مجھے کوئی کام پڑ گیا اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر آئے. مقام دیکھیں امام حسن امام حسین کا. کہتے ہیں جب باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہوا مشتمل علی شیء، سرکار کے بدن سے کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. یعنی سرکار نے چادر ایسی پہنی ہے کہ سرکار کا بدن عام دنوں کے مقابلے میں ذرا بڑا نظر آ رہا ہے. تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی، لیکن کیا ہے؟ فرمایا میں اس کو سمجھ نہیں پایا. کافی دیر تک میں حضور سے بات کرتا رہا، لیکن کیا ہے میں سمجھ نہیں پایا. جب میں بات کر کے فارغ ہوا تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حضور انت مشتمل علی شیء، آپ کے جسم پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے یا آپ کے بدن پر کچھ ہے؟ تو سرکار نے چادر ہٹائی تو ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں ناظرین سے کہتا ہوں دیکھیں بدن سے چپکنے کا انداز یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کئی دیر تک بات کرتے رہے، لیکن وہ اندازہ نہ لگا پائے کہ چادر کے اندر کون ہے. کون ہے؟ اللہ. تو کیا دیکھا کہ امام حسن اور حسین علی ورقے، یعنی ایک یہ جو ہمارا کولا ہے اس پر بٹھایا ہے حضور نے، ورقے دونوں کولوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پر بٹھایا امام حسن کو، ایک کو بٹھایا امام حسین کو. ماں جب بچے کو زیادہ لاڑ کرتی نا تو یہاں بٹھاتی ہے، یہاں بچے کو بٹھاؤ تو لاڑ ایسی آ جاتا ہے، بچے کو ایسا اٹھاؤ تو الگ کیفیت ہوتی ہے. توجہ کرنا اس کو ذرا، یہ کیفیات کی چیز ہے. تو سرکار نے امام حسن کو یہاں بٹھایا، تو اب یہاں بٹھایا تو پھر منظر کیسا ہوگا؟ ایک ٹانگ پیٹ کی جانب، ایک ٹانگ پشت کی جانب، ایک ہاتھ سینے کی جانب، ایک ہاتھ پشت کی جانب. یہاں یوں آ گئے، یہ اس طرح یوں آ گئے، اور سر مبارک بغل کے نیچے. اور سرکار نے چادر ایسی اس پہ لپٹی ہے کہ حضرت اسامہ جو حضور کے لاڈلے ہیں وہ کہتے ہیں میں حضور کو دیکھتا رہا لیکن میں سمجھ نہیں پایا اندر کون ہے. کہتے جب چادر ہٹائی تو ایک طرف حسن تھے، ایک طرف حسین تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر سرکار نے دیکھیں کیا حضرت اسامہ کو نہیں پتا تھا یہ حسن حسین ہے؟ حدیث میں تو خود کہا کہ ایک طرف حسن تھے حسین تھے، لیکن حضور نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا اسامہ یہ حسن ہے اور یہ حسین ہے، یہ میرے نواسے ہیں. تو یہ بات توجہ ذرا کرنا آپ، اور ناظرین سے کہوں گا یہ بات اسامہ کو نہیں پتا تھی، لیکن اس پر حضور پر ایک کیفیت ہے اگر آپ غور کریں. یعنی بندہ جانتا یہ کون ہے لیکن اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب آگے کا جملہ پورا سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا اسامہ یہ حسن ہے، تو دیکھ رہا ہے لاڑ سے اتنا چپکا ہوا میرے سے. فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ ان دونوں سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے تو پیار کر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی حضور نے یہ جملہ دوسرا کہہ کر بتا دیا کہ اسامہ لاڈلا تو بھی ہے، لیکن تو ان دونوں سے پیچھے ہے، کیونکہ میں دعا یہ کر رہا ہوں یا اللہ جو ان سے پیار کرے نا تو اس سے پیار کر. تو لہذا لاڈلا تو بھی ہے لیکن تجھے بھی مرید بننا پڑے گا حسن کا اور حسین. واہ واہ واہ.